بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. صدق اللہ العظیم. لائق احترام علماء کرام اور عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ایک روایت میں ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. ایک دم سے ان کو کچھ خیال آیا اور وہ رونے لگی. انہیں روتا ہوا دیکھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، پوچھا عائشہ کس بات پر رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو دوزخ کی آگ یاد آ گئی اور جہنم کی یاد آ جانے کی وجہ سے مجھ کو رونا آ گیا. یعنی میرے رونے کا سبب جہنم کی آگ کا یاد آ جانا ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آخرت کی فکر کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر، قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ سوال کا حاصل یہ تھا کہ کیا آپ ہمیں قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، 3 اوقات ایسے ہوں گے کہ کائنات کا کوئی انسان کسی کو یاد نہیں رکھے گا. 3 اوقات ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، بھائی بھائیوں کو، بہن بہنوں کو بھول جائیں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. آپ نے وہ اوقات بھی بیان فرمائے. کہا جب ترازو قائم کیا جائے گا، اعمال تولنے کے لیے ترازو قائم ہوگا، جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک رہا ہے یا برائیوں کا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. دوسرے، جب نام اعمال دیا جائے گا، نام اعمال دینے کے وقت جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے، اس وقت تک کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور تیسرا وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب پل صراط قائم کیا جائے گا، جب تک کہ انسان اس پر سے گزر نہ جائے کسی کو یاد نہیں کرے گا. یہ تینوں اوقات ایسے ہیں کہ جب ہر شخص اپنے محبت کرنے والوں کو بھول جائے گا. ہر آدمی کو اپنی فکر ستائے گی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، میرا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا یا نہیں، میں پل صراط پہ سے گزر پاؤں گا یا نہیں. اس وقت تک انسان
کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، ایک موقع پر انہوں نے آیت تلاوت کی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ پل صراط پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ یہ آیت پڑھی اور زار و قطار رونے لگے، بہت روئے۔ تو کسی نے پوچھا آپ یہ آیت پڑھ کر اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اس آیت میں یہ خبر تو دی گئی کہ پل صراط سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے، مگر یہ خبر نہیں دی گئی کہ انسان گزر جائے گا یا کٹ کر جہنم میں گر جائے گا۔ یعنی یہ تو بتایا گیا کہ پل صراط سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن وہ گزر جائے گا آسانی سے یا کٹ کر دوزخ میں گر جائے گا، یہ خبر نہیں دی گئی۔ یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھے، خلیفہ بھی ہوئے، لوگوں نے ان کو خلیفہ راشد کہا، عدل و انصاف سے انہوں نے زمین کو بھر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا، ایک عیسائی بادشاہ اس دور کا تھا، کچھ مسلمان اس کے ہاں گئے ہوئے تھے، حضرت کے انتقال کی خبر پہنچی تو وہ عیسائی بادشاہ رونے لگا اور بہت رویا۔ تو ان مسلمانوں نے کہا ہمارے خلیفہ گزرے ہیں، آپ تو عیسائی ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس عیسائی بادشاہ نے کہا عمر ابن عبدالعزیز کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ نہایت انصاف پسند شخص تھے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے بعد مردوں کو کوئی زندہ کر سکتا تھا تو وہ عمر ابن عبدالعزیز تھے۔ یعنی اس شان کے انسان تھے کہ اگر مردوں کو کوئی زندہ کر پاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو یہ خصوصیت حاصل ہوتی۔ اتنے بڑے شخص تھے، لیکن اللہ کی خشیت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن ایک باندی نے، ان کے گھر کی خادمہ نے کہا حضرت رات کو میں نے عجیب خواب دیکھا۔ حضرت نے پوچھا کیا دیکھا؟ یہ بادشاہوں کے خاندان سے ہیں، بنو امیہ سے، ان کے اوپر کئی بادشاہ گزر چکے۔ باندی نے کہا میں نے آپ کے خاندان کے بادشاہ عبد الملک ابن مروان کو دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور پل صراط رکھا گیا ہے، اور عبد الملک ابن مروان کو بادشاہ کو لایا گیا، اور پل صراط پہ سے ان کو گزارا جا رہا تھا کہ کٹ کر جہنم میں گر گئے۔ پھر میں نے ہشام ابن عبد الملک کو دیکھا، یہ بھی بادشاہ تھے، وہ بھی دوزخ میں گر گئے۔ پھر آپ کو لایا گیا، آپ کو لایا گیا عمر ابن عبدالعزیز کو، میں نے دیکھا کہ آپ کو لایا گیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایک زور کی چیخ مار کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ صرف اتنا اس باندی نے کہا کہ پھر آپ کو پل صراط کے پاس لایا گیا، بس چیخ مار کر گرے، بے ہوش ہو گئے۔ وہ باندی آگے بڑھی، اس نے پانی کے چھینٹے دیے اور رو رو کر کہنے لگی کہ امیر المومنین اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے پوری بات سنی بھی نہیں اور بے ہوش ہو گئے۔ قسم خدا کی میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو لایا گیا اور اطمینان کے ساتھ آپ پل صراط سے گزر گئے، آپ عافیت کے ساتھ پل صراط کو پار کر گئے۔ غور کیجیے، اللہ کی خشیت، خدا کا ڈر ایسا ہے کہ صرف اتنا سنا کہ پل صراط کے پاس مجھ کو لایا گیا اور چیخ مار کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔
اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت کس درجے کی تھی۔ میں نے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت سنائی ہے، در حقیقت اس کے ذریعے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان مر کر خدا کی بارگاہ میں جانے والا ہے، وہاں عزت، دولت، شہرت، دنیا کی چیزیں کام آنے والی نہیں۔ آج دنیا میں جو کچھ ہے وہ مٹ جانے کے لیے۔ آپ کے پاس جو مکان ہے، جو دکان ہے، جو کارخانہ ہے، جو کاروبار ہے، جو اولاد ہے، جو خاندان ہے، یہ آخرت میں آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ انسان قیامت کے دن جب پکڑا جائے گا، وہ چاہے گا کہ ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، خاندان سب کو فدیے میں دے دے اور خود چھوٹ جائے۔ انسان چاہے گا کہ سارا خاندان دے دے اور خود بچ جائے۔ یہ چیزیں آخرت میں کام نہیں آئیں گی۔ آج جن چیزوں کے پیچھے ہم پریشان ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، مال مال مال، ایسا کاروبار ہو جائے، ویسا کاروبار ہو جائے، ایک کارخانہ ہوا تو دوسرا بن جائے، دوسرا ہوا تو تیسرا بن جائے۔ یہ نہیں کہ انسان کو نعمت مل گئی تو اب قناعت کرے، نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر 2 وادیاں بھر کر سونا ابن آدم کو مل جائے، وہ تیسری وادی کی تلاش کرے گا۔ یہ نہیں کہ اب 2 وادی بھر کر سونا مل گیا ہے، اتنا تو میں خرچ بھی نہیں کر پاؤں گا، تو اب اطمینان سے بیٹھ کے کھاؤں پیوں، راحت سے رہوں، نہیں، تیسری وادی کی تلاش میں نکل جائے گا۔ انسان کے حرص کا پیٹ نہیں بھرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب، کہ ابن آدم کے پیٹ کو، یعنی ہوس کے پیٹ کو، قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ کی طرف جو رجوع کرتا ہے اللہ بھی اس پر توجہ کرتا ہے۔ جو اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا اللہ بھی اس کی طرف بڑھ کر آئے گا۔ حدیث میں ہے، اگر میرا بندہ ایک بالش میری طرف آئے گا، میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاؤں گا۔ اگر ایک ہاتھ آئے گا میں 2 ہاتھ جاؤں گا۔ اگر چل کر آئے گا میں دوڑ کر جاؤں گا۔ اگر میرا بندہ چل کر آئے گا میں دوڑ کر جاؤں گا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت تیزی سے اس کی طرف آئے گی۔ اگر بندہ اللہ سے صلح کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے، گناہ کو چھوڑ دے، اللہ اس کو نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی عنایت، رحمت متوجہ کرے گا۔ آج جن چیزوں کے اوپر ہمارا سہارا ہے، تکیہ ہے، یہ آخرت میں کام آنے والی چیزیں نہیں۔ آج ہم جن چیزوں کے پیچھے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ سب کھوٹے سکے ہوں گے۔ انسان مال کے پیچھے آج دیوانہ ہے، حلال حرام کو بھول رہا ہے۔ جیسے ملے، جہاں سے ملے، بس مال چاہیے۔ والد مرحوم کہتے تھے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ادھر کا مال ادھر لا۔ یعنی چاہے خیانت کرنی پڑے، چاہے چوری کرنی پڑے، چاہے کسی کو چونا لگانا پڑے، لیکن مال ہم کو ملے۔ اے امانت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم۔ فارسی شاعر کہتا ہے کہ اے امانت، تیرے اوپر خدا کی لعنت، تیری وجہ سے مجھ کو نقصان اٹھانا پڑا، اور اے خیانت، تجھ پر خدا کی رحمت ہو، تیری وجہ سے مجھ کو خزانہ ملا۔ یعنی امانت کو نکار رہا ہے، خیانت کی تعریف کر رہا ہے، کیوں؟ مجھ کو مال مل رہا ہے۔ آپ دیکھیں
کتنے لوگ ہیں قریش برادری میں کہ جو اپنے ہی بھائیوں کے بارے میں پولیس والوں کو خبر دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ پیسہ ملے. کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ان کا کاروبار چلے، سامنے والے کا کاروبار بند، ہماری دکان چلے. آپ غور کیجئے کہ مال کی ہوس انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے کہ وہ اپنی برادری کو، اپنی قوم کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ آدمی جو کچھ حاصل کر رہا ہے، جو پیسہ لے رہا ہے، وہ کس چیز کے عوض میں لے رہا ہے یہ بھی غور کر لیجئے. آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ کوئی انسان کسی کو کچھ دیتا ہے، اس کے عوض میں پیسہ لیتا ہے. آپ کو دکاندار نے سامان دیا، پیسہ لیا. آپ کو گیہوں چاول والے نے گیہوں چاول دیا، آپ سے پیسہ لیا. آپ سوچئے جو خبری ہیں، خبر پہنچاتے ہیں، وہ کس چیز کے عوض پیسہ لیتے ہیں؟ کچھ بیچتے ہیں تب تو پیسہ ملتا ہے نا. کچھ بیچتے ہیں، آدمی کچھ بیچتا ہے تو اس کو کچھ ملتا ہے. گیہوں والا گیہوں بیچ رہا ہے تو پیسہ مل رہا ہے، چاول والا چاول بیچ رہا ہے تو پیسہ مل رہا ہے. خبری کیا بیچتا ہے؟ خبری اپنا ضمیر، اپنا دین بیچتا ہے. جو خبری ہے وہ اپنی قوم کو بیچتا ہے، وہ اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے. کوئی انسان اس وقت تک اپنی برادری کو، اپنی قوم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ وہ بے ضمیر نہ ہو جائے. یہ بے حس انسانوں کا کام ہے، بے ضمیر انسانوں کا کام ہے. مال کی ہوس انسان میں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچا کے خود کے فائدے کی راہ سوچے. ہمیں ہماری اپنی کوتاہیوں نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ ہمارے دشمن کبھی نہیں پہنچا سکتے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تاریخی تقریر میں جو انہوں نے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے کی تھی، جب لوگ جا رہے تھے ملک چھوڑ کر، انہوں نے اس وقت تقریر کی تھی اور زبردست تقریر کی تھی. اس تقریر میں انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ مسلمانوں اس بات کو یاد رکھنا کہ تم کو تمہارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا، تم کو تمہارے سوا کوئی شکست نہیں دے سکتا. مسلمان اگر ہارے گا اپنوں سے ہارے گا، مسلمان اگر شکست کھائے گا اپنوں سے شکست کھائے گا. دنیا کی دوسری قوموں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے، آپ کو مغلوب کر سکے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر بھی سناتے تھے. قریشی بھائیوں کے سامنے زیادہ مشکل شعر پڑھنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے، اس لیے کہ وہ شعر ان کے سر کے اوپر سے نہیں، چھت کے اوپر سے چلا جائے گا. اس لیے آسان شعر ہے، سب سمجھ لیں گے. جو ہمارے پڑھے لکھے بھائی ہیں، عمر قریشی صاحب جیسے لوگ ہیں، وہ تو سب سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو ہمارا عام طبقہ ہے اس کو آسان بات سمجھ میں آتی. والد ماجد سناتے تھے، مولی اسماعیل میٹھی کا شعر ہے، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا. یعنی کلہاڑی میں جب تک لکڑی نہیں لگی، لوہا لکڑی کو کاٹ نہیں سکتا ہے. لکڑی اگر کٹے گی تو لکڑی کے سہارے سے کٹے گی، لوہا لکڑی کو کاٹ نہیں سکتا ہے جب تک کہ خود لکڑی بھی اس کے مقابلے میں نہ آ جائے. کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا. اگر ہم شکست کھائیں گے اپنوں کی وجہ سے شکست کھائیں گے. اگر آپ کی برادری پیچھے جائے گی خبریوں کی وجہ سے پیچھے جائے گی. اگر کاروبار میں نقصان ہوگا اپنوں کی وجہ سے ہوگا.
اور دوسروں کے نقصان پر جو انسان خوش ہوتا ہے وہ کبھی سکھی نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جو خوشیاں بانٹتا ہے وہ خوش رہتا ہے، اور جو نفرت تقسیم کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، کبھی وہ سکھی نہیں رہ سکتا، کبھی وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ خوش رہنے کا ایک ہی نسخہ ہے، خوشیاں بانٹو، خوشیاں تقسیم کرو۔ دنیا کا نظام فٹ بال کی طرح ہے، آپ جتنی طاقت سے پیر ماریں گے وہ سامنے سے لوٹ کر اتنی طاقت سے آپ کی طرف واپس آئے گا۔ تو جس طرح آپ نے جس چیز کو لات ماری ہے وہ لوٹ کر آپ کی طرف آ رہی ہے، اسی طرح آپ جو چیز تقسیم کریں گے لوٹ کر وہی آپ کی طرف آئے گی۔ آپ اگر نقصان بانٹیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں گے۔ عربی میں کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے ایک دن خود اس میں گر جاتا ہے۔ تو آپ اگر نقصان بانٹیں گے لوٹ کر نقصان ہی آپ کو ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے تکلیف لوٹ کر آئے گی۔ نفرت بانٹیں گے نفرت آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی۔ آپ اگر دنیا میں کانٹے بوئیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو مزیدار پھل کھانے کو ملیں، ایک دن آئے گا کہ آپ کو بھی کانٹے ہی چبانے پڑیں گے۔ یہی دنیا کا نظام ہے، یہی دنیا کا ضابطہ ہے۔ جس راستے پر آپ چلیں گے آخر کار وہی چیز آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے مقدر ہوگی۔ جو دوسروں کے نقصان پہ خوشی مناتا ہے، ایک وقت آتا ہے دوسرے اس پر ہنستے ہیں، دوسرے اس کے نقصان اور اس کی تکلیف کے اوپر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر ہم محبت تقسیم کریں گے اللہ ہمیں نوازے گا۔ اگر آپ دوسروں کا بھلا چاہیں گے اللہ آپ کو بھی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ آپ حدیث میں پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو دعا دیتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو دعا دے رہا ہے، جیسے کہہ رہا ہے اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے، آپ کو نعمت دے، آپ کو خوشحالی دے، اگر یہ الفاظ دعا کے اپنے بھائی کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ کا ایک فرشتہ جواب دیتا ہے کہ تم کو بھی یہ سب نعمت ملے، یعنی جو نعمتیں اپنے بھائی کے لیے وہ مانگ رہا ہے دعا کر رہا ہے، اللہ کا فرشتہ کہتا ہے تم کو بھی یہ سب نعمت ملے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں اللہ تمہارے روزی میں تمہارے کاروبار میں برکت دے، فرشتہ کہے گا تمہاری روزی میں بھی برکت ہو، تمہارے کاروبار میں بھی برکت ہو۔ اگر ہم کہیں اللہ آپ کو صحت مند کر دے، فرشتہ کہے گا اللہ تم کو صحت مند کر دے۔ آپ سوچئے جو ہم اپنے بھائی کے لیے سوچیں گے، جو ہم اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے، اللہ وہی چیز ہمارے لیے مقدر فرما دے گا۔ تو اس لیے سب کا بھلا چاہیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کو ضرر نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف میں دیکھنا اس سے خوشی نہ محسوس کریں۔ یاد رکھنا اگر کسی مومن کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں خوشی ہو رہی ہے تو یہ علامت ہے کہ ہمارے اندر ایمان کم ہے، منافقت زیادہ ہے، ہمارے اندر ایمان گھٹ گیا اور نفاق ہمارے اندر آ گیا۔ مومن تو وہ ہوگا جو مومن کی خوشی دیکھ کر خوش ہوگا، جو اپنے بھائی کی راحت سے خود راحت محسوس کرے گا، اور جب تک یہ مزاج ہمارے سماج میں نہیں آئے گا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کتنے ہی کچھ کر لیجئے، جب تک ہمارے اندر اجتماعی ذہن نہیں پیدا ہوگا ہماری ترقی نہیں۔ مولانا ظفر علی خان بہت بڑے شخص گزرے ہیں، شاعر بھی تھے، مجاہد آزادی بھی تھے، صحافی بھی تھے، زمیندار، ان کا اخبار پورے ملک میں اس زمانے میں مشہور تھا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، وہی انگریزوں کا زمانہ تھا، بیٹھے ہوئے تھے
کسی نے ان سے پوچھا مولانا مسلمانوں کی پستی کا راز کیا ہے؟ مسلمانوں کی پستی کا یعنی ان کے پیچھے ہٹنے کا راز کیا ہے؟ ایک جملے میں انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے کہ ان کا کوئی راز نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے کہ ان کا کوئی راز نہیں ہے، ہماری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے اور پہنچانے والے اپنے ہی بھائی ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ آفیسران مجھ سے ملنے کے لیے آئے، ان کے ساتھ ایک صاحب اور تھے جو انہی میں سے تھے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو یہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا آپ اپنی قوم کو سمجھائیے، ظاہر ہے غیر مسلم لوگ تھے، کہا اپنی قوم کو سمجھائیے۔ میں نے کہا کیا سمجھانا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ لوگ جو بھی جلسہ کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، سب کی خبر ہم کو ملتی ہے اور پہنچانے والے سب آپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں تک اس شخص نے کہا، آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں، یہاں تک اس آدمی نے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں کی مسجدوں سے جماعت جاتی ہے اور کاپی پر بیاض پر اس کا روٹ لکھا ہوتا ہے کہ کدھر جائے گی جماعت، اس نے کہا اس کے فوٹو بھی ہم کو آ جاتے ہیں۔ وہ جو آپ کے مسجد میں ممبر پہ جو کاپی رکھی رہتی ہے اس کی تصویر بھی ہم کو آ جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے یہ کیا کرامن کاتبین بھیجتے ہیں کیا؟ کہ منکر نکیر آتے ہیں کہ چلو فوٹو کھینچو اور بھیجو؟ کون بھیجتا ہے؟ وہی جو ہماری قوم کے یاجوج ماجوج ہیں، یہی ان کا یہی کام ہے، اور انہی کی وجہ سے ہماری قوم نقصان اٹھا رہی ہے۔ یہ جو ہمارے یاجوج ماجوج ہیں یہی ہماری ترقی اور کامیابی کی دیواروں کو منہدم کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے جس سے ہم جھوج رہے ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جن چیزوں کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، مال کے لیے، کچھ لوگوں کے آفیسروں کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے، ان کی آنکھ کا تارا بننے کے لیے، آپ یقین مانیے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز آخرت میں آپ کے کام نہیں آئے گی۔ آخرت میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ اچھا عمل ہے۔ آخرت میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی جانے والی نیکیاں ہیں۔ چھوٹی نیکی بھی ہو وہ بھی کل قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو۔ اگر تم اپنے بھائی سے اچھے چہرے کے ساتھ مل رہے ہو یعنی مسکرا کر مل رہے ہو، اس کو بھی تم معمولی مت سمجھو۔ آپ غور کیجئے، مسکرا کر ملنے میں کوئی بہت محنت درکار ہے۔ اچھے چہرے کے ساتھ کسی سے ملنا، اس میں کوئی تکلیف ہے؟ کچھ نہیں۔ جس سے ہم ملیں مسکرا کر ملیں، ایک دو جملہ اچھا کہہ دیں، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ آپ نے ایک جملہ کہہ دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے کہا آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ نے ہمدردی سے پوچھا، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے کوئی بھلی بات کہہ دی کہ بھائی نماز پڑھا کریں، مسجد میں آج آپ نظر نہیں آیا کریں، آپ کچھ دیر اللہ کو یاد کر لیا کریں، کلمہ طیبہ ہے، اچھی بات ہے، صدقہ ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔
اب یہ صدقہ ایسا ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے. کوئی غریب سے غریب آدمی ہو وہ بھی یہ صدقہ کر سکتا ہے. کوئی غریب کہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے صدقہ دینے کے لیے، تو کیا آپ مسکرا بھی نہیں سکتے؟ مسکرانے سے بھی آپ گئے گزرے ہیں کیا؟ اور اگر مسکرانے سے بھی گئے گزرے ہوں، بعض ہوتے ہیں کہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ اگر مسکرا لیے تو جنت کے ادھر چلے جائیں گے، تو اس لیے مسکرانا نہیں ہے، بالکل ہمیشہ سنجیدہ. بالکل معلوم ہوتا ہے کوئی جلالی بابا ہیں، مسکرا دیں گے تو سارا جلال غائب ہو جائے گا، ان کا سارا عمل برباد ہو جائے گا. تو ہمیشہ بالکل خشک عبوسن قمطریرہ بنے ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ سیدھے جہنم سے اتارے گئے ہیں اور واپس بھی ان کو وہیں جانا ہے. تو اس لیے مسکرائیں گے ہی نہیں، بالکل ہمیشہ خشک سنجیدہ. معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی ایران اور اسرائیل میں نہیں ہو رہی ہے، ان کے گھر میں ہو رہی ہے، اس لیے بیچارے ہر وقت پریشان ہیں اور بھول کے بھی نہیں مسکرا رہے. اگر اتنا بھی نہ ہو سکے، اگر انسان ایسا ہے کہ مسکرا بھی نہ سک رہا ہے، تو پھر اس کے لیے نسخہ یہ ہے کہ اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو پھر ایک کام کیجئے، مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجئے. ادھر آپ کا کوئی کام نہیں ہے. دنیا میں کیوں ہیں آپ جب آپ مسکرا کے مل نہیں سکتے، اپنے بھائی سے دو جملہ خوشی سے کہہ نہیں سکتے، اپنے بھائیوں کی خوشی سے خوش نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ کے لیے زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ بہتر ہے. ادھر ہی تشریف لے جائیے. اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو پھر ایک کام کیجئے، مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجئے. ادھر آپ کا کوئی کام نہیں ہے. تبسمک فی وجہ اخی کا صدقہ، مسکرانا بھی صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ایک بہترین معاشرے کی بنیاد ذکر فرما رہے ہیں کہ سب ہنسی خوشی رہیں گے، سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، تو جنت سے پہلے ہی اسلامی معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا. ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں، خوبصورت الفاظ میں بیان کرتے تھے. فرماتے تھے کہ اگر تم اپنے بھائی کو کچھ نہ دے سکو تو کم از کم چہرے کی مسکراہٹ تو دیا کرو. یہ کہتے تھے اگر کچھ نہ دے سکو چہرے کی مسکراہٹ تو دو. انسان اگر چاہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کما کر اپنی آخرت کا توشہ اختیار کر سکتا ہے. اللہ معمولی عمل پر بھی مغفرت فرما دے گا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ نے کوئی ایسا ضابطہ نہیں رکھا کہ جو 100 رکعت روزانہ پڑھے گا اسی کو جنت ملے گی. کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے. کہیں یہ بات نہیں ہے کہ جو آدمی ہمیشہ تہجد پڑھے گا وہی جنت میں جائے گا. نہیں، بلکہ حدیث میں ایسے اعمال ذکر کیے گئے جو چھوٹے چھوٹے عمل سمجھے جاتے ہیں اور ان پر جنت کا وعدہ ہے. اور آپ کو چند اعمال میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم عمل کی نیت سے سنیں، عمل کریں. آسان آسان عمل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آپ عمل کی وضاحت اس طرح نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا میں نے ایک شخص کو جنت میں چلتا پھرتا ہوا دیکھا. یہ فرما رہے ہیں، دھیان سے سنیے حدیث. آپ فرما رہے ہیں میں نے جنت میں ایک شخص کو چلتا پھرتا دیکھا، یعنی موج مستی کر رہا ہے، جنت میں خوش و خرم ہے، اطمینان سے ہے. اب سوال پیدا ہوگا نا کہ جس کو حضور نے جنت میں دیکھا کس وجہ سے جنت میں گیا؟ تو آپ نے خود اس کی وضاحت کی. آپ نے فرمایا یہ شخص جو جنت میں گیا، راستے پر ایک درخت کی ٹہنی پڑی ہوئی تھی، اس نے اس ٹہنی کو، اس شاخ کو ہٹا دیا، یہ سوچ کر کہ میرے گزرنے والے بھائیوں کو راحت ہوگی. اللہ نے اس کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کر دیا. غور کیجیے، ایک ٹہنی، ایک چیز راستے میں پڑی ہے، اس کو ہٹا دیے، اس پہ جنت. آپ
اندازہ کیجئے کہ اگر اچھی نیت سے انسان یہ عمل کرنے لگے، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، ہم نے اس کو کنارے کر دیا، کہیں بیچ میں گڑھا ہو گیا سڑک پر، اب کوئی گاڑی تیزی سے آئے گی، اس میں نقصان ہو سکتا ہے، آپ نے وہاں کوئی نشان لگا دیا، یا آپ نے کوئی پتھر نشانی کے طور پہ رکھ دیا کہ کوئی اس میں جائے نہیں، ایک طرف آپ کوئی چیز ہٹا رہے ہیں راحت پہنچانے کے لیے، اور گڑھا ہو گیا تو آپ لا کے پتھر رکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو راحت ہو کہ اس کو دیکھ کے دور سے رک جائیں، تاکہ گڑھے میں گاڑی نہ جائے، نقصان نہ ہو، ورنہ تیزی سے آئے اور اچانک گاڑی چلی گئی، گر جائے گا آدمی۔ اور یہ کہیں اور کے لیے ہو یا نہ ہو، اپنے یہاں کے لیے تو ہے ہی ہے، اس لیے کہ یہاں تو سڑک کم ہے، گڑھے زیادہ ہیں۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بعض سڑکیں ایسی ہیں کہ جن پہ اگر صرف انسان چل لے انشاءاللہ جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچ جائے گا، اور بعض جگہ سڑکیں ایسی ہیں کہ دیکھیے یہاں سے وہاں تک تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک گڑھے ہی گڑھے ہیں، بیچ میں کہیں کہیں برکت کے طور پہ سڑک آ جاتی ہے۔ یہ تو اب جہاں گڑھے ہیں، اگر ہم نے لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی عمل کیا تو ہماری نیت کے اعتبار سے اللہ تعالی ہمیں اجر عطا کرے گا۔ کوئی تکلیف دینے والی چیز آپ نے ہٹا دی، آپ کو اجر ملے گا۔ انسان نفع پہنچانے والا، راحت پہنچانے والا بنے، نقصان دینے والا نہ بنے۔ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، راستے کے کنارے کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے، کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہے، بلا وجہ اس کو آپ مت اٹھائیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں گزر رہے ہیں، کوئی گدھا بیٹھا ہوا ہے، کوئی کتا بیٹھا ہوا ہے، بلا وجہ اس کو ماریں گے، بلا وجہ پیر چلائیں گے، اور وہ کتا بھی بیچارہ مار کھا کے دیکھے اور غور کرے کہ کتا میں ہوں یا ادھر ہے۔ جی ہاں، وہ بھی بیچارہ تردد میں پڑ جاتا ہے کہ حرکتیں تو ان کی ہیں۔ انسان اپنے عمل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اپنا تعارف وہ خود کراتا ہے۔ روس کا بہت بڑا مفکر گزرا ہے، مصنف، لیو ٹالسٹائی اس کا نام تھا، بہت مشہور شخص تھا، آج تک اس کی کتابیں دنیا میں مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں۔ وہ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے غلطی سے اس کا پیر کسی آدمی کے پیر پہ پڑ گیا، وہ ہم لوگوں جیسے ہی رہا ہوگا جس کو تکلیف ہوئی، ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس کے بعد اس نے ایسی سلوات اور مغلظات سنائے کہ یہ بیچارہ لیو ٹالسٹائی پریشان ہو گیا، لیکن وہ سنتا رہا، صبر کے ساتھ سنتا رہا۔ جو اس کے سمجھ میں آیا اس نے کہا، برا بھلا گالی گلوج۔ اس کے بعد جب وہ چپ ہوا تو اس نے اپنا ہیٹ اتارا وہاں کی تہذیب کے مطابق اور اپنا تعارف کرایا، کہا میرا نام لیو ٹالسٹائی ہے، اپنا نام بتایا۔ تو بہت مشہور آدمی تھا، وہ سامنے والا شرمندہ ہو گیا کہ اتنے بڑے شخص کو میں نے اتنا برا بھلا کہہ دیا۔ تو اس نے معذرت کی، کہنے لگا آپ کو پہلے بتا دینا چاہیے تھا نا کہ آپ کون ہیں، پہلے آپ تعارف کرا دیتے۔ تو اس نے بہت خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا آپ اپنا تعارف کرانے میں اتنا مشغول تھے کہ مجھ کو تعارف کرانے کا موقع نہیں ملا۔ آپ اپنا جو تعارف پیش فرما رہے تھے، مجھ کو موقع نہیں ملا۔ انسان کا عمل، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، وہ اس کا تعارف ہے۔ آدمی جس طرح کا عمل کرتا ہے اسی آئینے میں اس کی شخصیت دیکھی جاتی ہے۔ جو انسان کا کردار ہے وہ بتاتا ہے کہ انسان کیسا ہے۔ انسان کے الفاظ بتاتے ہیں کہ انسان کتنا مہذب ہے۔ انسان کا برتاؤ بتاتا ہے کہ یہ شخص کتنا سمجھدار ہے، کتنا بردبار ہے، اس کے اندر خدا کا ڈر کتنا ہے، اس کے اندر آخرت کی فکر کتنی ہے۔ انسان کا عمل، انسان کا برتاؤ، یہ اس کا تعارف ہے۔ آپ
اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز راستے سے ہٹا رہے ہیں، بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک شخص کو اسی پہ جنت مل گئی. تو یہ عمل ہے تو دیکھنے میں چھوٹا، مگر اجر اس پر بہت بڑا ہے. اب دوسرا عمل بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، وضو ہم میں سے ہر شخص کر رہا ہے، ہر نماز کے لیے وضو کر رہا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں جو آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے اس کے گناہ اس کے اعضائے وضو سے جھڑتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے جو گناہ ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ آدمی وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے. یہ نہیں کہ جلدی جلدی وضو کیا اور بھاگ کے نماز میں شامل ہو گیا، نہیں، ذرا وقت سے پہلے وضو کے لیے چلا جائے، اچھی طرح وضو کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اس کو پڑھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے. اس کو بار بار پڑھے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیا بس، بار بار پڑھے. یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ اگر آدمی اس کا اہتمام کرے اس میں دنیا آخرت سب کی بھلائی جمع ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. 3 ٹکڑے ہیں اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے، بالکل آسان دعا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے، یعنی میری مغفرت کر دے، میرے گھر کو کشادہ کر دے اور میری روزی میں برکت عطا فرما دے. دنیا بھی آپ کی ٹھیک، آخرت بھی آپ کی ٹھیک، ایسی دعا سکھائی گئی. تو وضو کریں تو دعا پڑھیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو دعا ہی نہیں یاد ہے، یاد کرتے بھی نہیں ہیں. اگر بتایا جائے تو ہمارے اندر شوق آنا چاہیے کہ میں بھی یاد کروں. کتنا وقت ہم برباد کرتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں. اور ہمارے ہاں تو اللہ بھلا کرے ہوٹل شریف گئے تو معلوم ہوتا ہے حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، اب اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. چائے پہ چائے پی رہے ہیں اور تبصرے پہ تبصرہ کر رہے ہیں. اسرائیل میں ایسا ہو رہا ہے، امریکہ میں ایسا ہو رہا ہے، ایران میں ایسا ہو رہا ہے، انگلستان میں ویسا ہو رہا ہے. عمر ہے 75 سال اور تبصرہ ہے انگلستان، ترکستان، قزاقستان، ایران. عمر ہے قبرستان اور تبصرہ ہے انگلستان. اور بیٹھ کے چائے پہ چائے پیتے جائیں گے اور ماشاءاللہ تقریر دل پذیر. ہم لوگ بھی اتنی لمبی تقریر نہ کر پائیں، اتنی لمبی تقریر چل رہی ہے. اور یہ خیال نہیں ہے کہ اگر یہی وقت ہم صحیح مصرف میں استعمال کریں ہم کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں. اگر ہم 1 گھنٹہ روزانہ سیکھنے کے لیے دیں کتنی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں. نہیں، آپ آدھا گھنٹہ دیجئے. یہ جو ہمارے سب عزیز نوجوان ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ کتنا وقت آپ کا یوں ہی گزر جا رہا ہے. اگر آپ سیکھنا شروع کر دیں، آدھا گھنٹہ روزانہ آپ سیکھیں، آپ دعائیں سیکھ لیں گے، آپ مسائل سیکھ لیں گے، آپ آداب زندگی سیکھ لیں گے، آپ بہترین اسلامی معلومات پالیں گے. آدھا گھنٹہ اگر آپ روزانہ سیکھنے کے لیے اور آدھا گھنٹہ مطالعے کے لیے دیں کتنا کچھ آپ پڑھ لیں گے. اگر کوئی شخص روزانہ 1 گھنٹہ مطالعہ کرے، پڑھے 1 گھنٹہ، تو 1 گھنٹے میں آسانی سے بڑی تختی کی کتاب، یعنی جو لمبی کتاب ہوتی ہے، چھوٹی والی نہیں، لمبی بڑی تختی کی کتاب کے 20 صفحے آسانی سے آدمی پڑھ لے گا اگر 1 گھنٹہ روز پڑھے. غور کیجیے، اگر 1 گھنٹہ روزانہ اس طرح وہ مطالعہ کرتا ہے اور 20 صفحات وہ روزانہ پڑھ رہا ہے، 1 سال میں 20,000 سے زائد صفحات وہ پڑھ لے گا. آپ غور کیجئے
کہ کتنا اس کا علم بڑھتا جائے گا. چلیے آپ 1 گھنٹہ نہ پڑھیے، آدھا گھنٹہ پڑھ لیجیے، پڑھیے تو صحیح. نہیں پڑھتے ہیں، نہیں سیکھتے ہیں. پوچھو دعائے قنوت یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. پوچھو دعائے معصورہ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. عجیب. نماز ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ہمارا تلفظ صحیح نہیں ہے، قرآن مجید اچھی طرح پڑھ نہیں پا رہے ہیں. تو سیکھنے کا شوق تو آنا چاہیے نا، کہ نہیں یاد ہے تو یاد کریں گے، کوئی دعا بتائی گئی یاد کریں گے. تو اچھی طرح وضو کریں، وضو کے درمیان یہ دعا پڑھیں. اب سنیے، آپ نے وضو کیا، ایک فضیلت تو یہ آپ کو حاصل ہوئی کہ آپ نے اچھی طرح وضو کیا، گناہ جھڑے. اب دوسری بات سنیے، جو آدمی وضو کرتا ہے اچھی طرح اور پھر وضو سے فارغ ہو کر کہتا ہے، وضو سے فارغ ہو کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، بس اتنا. یہ تو سب کو یاد ہے، یہ تو یاد کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. اشہد ان محمدًا نہیں ہے، اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. اچھی طرح وضو کیا، وضو کے بعد یہ اتنا پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. غور کیجیے کتنی بڑی فضیلت ہے. جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے. کتنا مختصر عمل ہے، کچھ مشقت ہے اس میں، کچھ اس میں دقت ہے. پڑھنا کتنا آسان ہے، پڑھنا بھی وہ جو ہم سب کو یاد ہے، لیکن ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں. وضو کر لیا، ایک تو بھاگم بھاگ وضو کرتے ہیں، جلدی سے نماز میں آنا ہے، اس لیے کہ جب ایک دم نماز قائم ہونے کا وقت ہو تب تو ہم چلتے ہیں کہ چلیے اب وضو فرمائیں گے، اور پھر جلدی سے وضو کریں گے اور آ جائیں گے. تو ایک صاحب تھے ایسے ہی جلدی رکعت پکڑنے کے چکر میں جلدی سے وضو کیا، تشریف لائے، ایک دم بھاگم بھاگ سپر فاسٹ ٹرین کی طرح وضو فرمایا، آئے اللہ اکبر، امام کو پکڑ تو لیا، رکوع میں امام تھا تو یہ پکڑ لیا امام کو، اللہ اکبر رکوع میں. اب رکوع میں گئے تو دیکھا کہ پاؤں تو خشک رہ گیا، پاؤں سوکھا ہوا ہے، یعنی اور ہاتھ دھل لیا، منہ دھل لیا، جلدی میں پاؤں دھلنے بھول گئے. تو جب تشریف لائے اور رکوع میں گئے تو معلوم ہوا پاؤں تو سوکھا ہے. تو اب چلیے وضو ہوا ہی نہیں تو نماز کہاں سے آپ کی ہوگی. تو وضو آدمی کر رہا ہے، اطمینان سے وضو کرے، اچھا وضو کرے، درمیان میں دعا پڑھے، اور جب ختم کرے وضو تو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. بس اتنا پڑھے. حضور فرما رہے ہیں، کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے، کوئی پیر صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں جائے. عمل کرو گے انشاءاللہ؟ آسان عمل ہے بالکل، تو آج سے عمل کیجئے اس پر. اب اگلا عمل سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور وہ نماز ایسی ہے کہ یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ وجبت لہ الجنہ. 2 رکعت نماز، 2 رکعت، 200 رکعت نہیں، 2 رکعت نماز، اچھا وضو اور پھر 2 رکعت نماز، اور نماز ایسی کہ اس میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہے، دل بھی متوجہ ہے اور اس کا جسم بھی متوجہ ہے، یعنی پورے دھیان سے نماز پڑھ رہا ہے. حضور نے فرمایا جو اچھا وضو کرے اور ایسی 2 رکعت نماز پڑھے، جنت اس کے لیے واجب ہے. وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہے. آپ غور کیجئے، 2 رکعت نماز، مگر شرط یہ ہے غفلت والی نماز نہ ہو. یہ نہیں کہ اللہ اکبر اور جانور کدھر جا رہے ہیں کدھر سے آ رہے ہیں اور کدھر سے لے جانا ہے اور کدھر سے پکڑنا ہے، یہ نہیں. توجہ اللہ کی طرف رہے.
آدمی نماز میں ہے تو توجہ بھی اللہ کی طرف رہے، متوجہ ہو کر نماز پڑھے دھیان کے ساتھ. یہ نہیں کہ نیت باندھ رہا ہے قصاب باڑہ مسجد میں اللہ اکبر اور دماغ سارا جانور کی منڈی میں لگا ہوا ہے، یا نیت باندھ رہا ہے جامع مسجد میں اور دماغ ہے تانبا کاٹا میں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے. یہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں. والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم لوگوں کی نماز کا تو حال یہ ہے کہ جاتے ہیں رکوع میں اور اوپر سے 5 کا ڈالر گرا اور وہ بازو والے کی طرف گیا تو ہم نمازی میں کھانستے ہیں وہ بازو والے کو تنبیہ شدید کہ دیکھنا بھی نہیں، خبردار میرا ہے اس کو. اس کا ترجمہ یہی ہے، یہ جو ہم کھانستے ہیں وہ بازو والے کو خبردار کرتے ہیں، دیکھنا بھی نہیں. تو اگر ایسی نماز ہم پڑھ رہے ہیں جس میں غیر اللہ داخل ہے، جس میں سب چیزیں ہمارے دماغ میں چل رہی ہیں، یہ نماز غفلت والی نماز ہے. نماز ایسی ہو کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، نماز ایسی ہو کہ نماز میں ڈوب جائے، نماز ایسی ہو کہ بس اللہ یاد رہے اور سب کو بھول جائے. نماز ایسی پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھیں گے وجبت لہ الجنہ، جنت واجب. آپ غور کیجئے، کیا ہم روزانہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا معمول نہیں بنا سکتے؟ آسان عمل ہے، کچھ مشکل ہے؟ آسان عمل ہے. اچھا وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے. آپ کو آسان عمل بتا رہا ہوں جو آخرت میں کام آئے، جو آخرت میں آپ کے لیے توشہ بن جائے، وہ اعمال آپ سے عرض کر رہا ہوں. اب آگے بڑھیے. چونکہ نماز وضو اس سے جڑی ہوئی بات چل رہی ہے تو ایک اور بات سکھا دیتا ہوں، وہ بھی بالکل آسان عمل ہے. حدیث میں یہ بات آئی کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے ہر چیز قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اذان دینے کا بہت بڑا اجر ہے. اذان کی آواز جہاں تک جائے گی، اذان کی آواز وہاں تک ہر چیز گواہی دے گی. قیامت کے دن اس کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دے گی اور اس کے لیے بخشش ہے. مؤذن کے لیے بخشش ہے. مؤذن بہت بڑی چیز ہے. ہم لوگ تو مؤذن کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ نوکر ملازم ہے. یہ پنکھا کیوں چالو ہے، وہ پنکھا کیوں بند ہے، یہ لائٹ کیوں نہیں جلا، یہ لائٹ کیوں نہیں جلا. اور جو زیادہ آ کے مسجد میں بات چیت کرتے ہیں علامت ہے کہ گھر میں ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی. جی ہاں، مولانا انیس محمدی کو یہ بات زیادہ سمجھے گی، مؤذن ہے وہ، تو اس لیے ان کو پتہ ہے. یہ جو زیادہ تقریر کرے سمجھ جائیے کہ اس کی بیوی چنگیز خان کی نسل کی ہے. ادھر یہ کچھ نہیں بول سکتا ہے بیچارہ، مجبور، مقہور، مسکین، یتیم، غریب، لاچار، نادار، مستحق کے زکوٰۃ. تو اس لیے یہ آتا ہے اور مسجد میں سارا غصہ اس کا مسجد میں اور مؤذن پہ. امام پہ بھی کم داؤ چلتا ہے نا، تو سارا داؤ نزلہ برعضو ضعیف مؤذن کی پریشانی. مؤذن اس کا مقام اونچا ہے، وہ اللہ کا منادی ہے، خدا کی طرف دعوت دینے والا ہے. اس کو آپ صفائی میں نہ لگائیے کہ تم جاؤ استنجا خانے صاف کرو، نہیں، الگ سے آپ آدمی رکھیے جو صفائی کے لیے ہو. یہ صرف اذان دے، مسجد کو درست رکھے، نظام درست رکھے. جو بیچارہ بالکل کسی کام کا نہ رہ جائے اس کو لا کے مؤذن بنا دیتے ہیں. جس کی آواز بھی خراب ہو اس کو مؤذن بنا دیں گے. اچھی آواز والا شخص رکھیے، اچھی اذان دے، لوگوں کو نماز کی رغبت پیدا ہو. شیخ سعدی نے لکھا ہے ایک مسجد میں ایسا مؤذن لوگوں نے رکھا جو نہایت خطرناک آواز والا تھا، بہت مکروہ آواز. وہ جب اذان دیتا تھا جو بچے چپ رہتے تھے وہ بھی رونے لگ جاتے تھے. پریشانی بڑھ گئی. وہ محلے والے آئے اور کہا کہ یہ نذرانہ لے لیجئے مگر خدا کے لیے ہماری مسجد چھوڑ کے چلے جائیے. اور وہ تو چلے گئے لیکن شیخ سعدی آئے. انہوں نے کہا، مؤذن سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ آئے تھے کہتے تھے یہ پیسہ لیں جائیں. انہوں نے کہا
میرا مشورہ ہے چند دن اور نہ جاؤ، جتنا دے رہے ہیں اس سے دگنا دیں گے پھر جانا۔ تو یہ ہے، اگر آدمی ایسی آواز والا ہے وہ پریشانی پیدا کر دے گا۔ اچھی آواز والا، خوشنما آواز والا آدمی رکھیے، اچھی اذان دے، بہترین آواز میں اذان دے، لوگوں کو نماز کی طرف رغبت ہو، اور اس کو خادم بنا کے مت رکھیے، صفائی کے لیے الگ نظام رکھیے۔ خیر، مؤذن کے لیے جو انعامات ہیں، اجر ہے، ظاہر ہے ہر آدمی نہیں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ آپ میں مؤذن نہیں بن پائیں گے۔ آپ سے کہہ دے کوئی 5 وقت آ کے اذان دیجئے، 2 وقت آپ دیں گے، تیسرے وقت غائب ہو جائیں گے، ہم سے یہ ذمہ داری نہیں نبھ پائے گی۔ لیکن مؤذن کے لیے جو اجر ہے یہ سنیے، اللہ نے اس سے ہمیں محروم نہیں رکھا۔ حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ جو آدمی اذان کے وقت مؤذن کے کہے ہوئے الفاظ کو دہراتا ہے، یہ دھیان سے سنیے، اذان ہو رہی ہے، آپ اذان کا جواب دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا اشہد ان لا، ادھر اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آیا حی علی الصلاۃ، آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی مؤذن کے کہے ہوئے کلمات کو دہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مؤذن کے اجر کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ سنانا ہے کہ آپ میں مؤذن نہیں بن سکتے، وہ اجر ہم نہیں پا رہے ہیں، لیکن ایک راستہ بتا دیا گیا کہ اگر تم مؤذن کے کہے ہوئے الفاظ کو دہراؤ گے تم کو بھی وہی اجر ملے گا جو مؤذن کو مل رہا ہے۔ بتائیے کوئی مشکل کام ہے؟ جب اذان ہونے لگے چپ ہو جائیے، اذان کا جواب دیجیے۔ یہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے آپ کی بکواس جاری ہے، یہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے آپ گپ شپ میں لگے ہیں، یہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے اور منہ میرا موبائل شریف کی طرف نہیں۔ اذان ہو رہی چپ ہو جائیے، موبائل رکھ دیجیے، کوئی کام کر رہے ہیں چھوڑ دیجیے، اذان کا جواب دیجیے، اذان کا جواب دیجیے۔ اذان کے بعد کلمہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، یہ سب حدیث میں آیا ہے، درود شریف پڑھیے، کہیے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یہ دعا بھی آئی ہے۔ اور پھر جو دعا ہے وہ پڑھیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیجیے، آپ کو اجر ملے گا۔ اچھا، یہ جو دعائیں میں نے بتائی ہیں ان کا اجر الگ ہے، یہ جو میں نے بتایا ہے آپ کو حدیث، اس میں صرف اذان کے جواب پر یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یعنی اگر کوئی صرف اذان کے کلمات دہرا رہا ہے اس کے لیے مؤذن کے برابر اجر ہے۔ دعا پڑھے گا، درود پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، اس کا اجر الگ سے ملے گا۔ تو سب اذان کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ آسان آسان عمل آپ کو بتا رہا ہوں، مشکل والے اعمال نہیں بتا رہا، بالکل آسان، جو آپ روزانہ کر سکیں، ہر اذان کے وقت آپ کر سکیں، ہر وضو کے وقت آپ کر سکیں۔ اب آپ آگے بڑھیے، ہم ایک سماج، ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور سماج اور معاشرے میں رہنے کی بھی کچھ تہذیب ہے اور اسلامی آداب ہیں، اور اس پر اجر ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، آپ اس کی ضرورت کے وقت کھڑے ہو جائیں، سامنا پڑ جائے آپ سلام کریں۔ ہم نے سلام کو معمولی عمل سمجھ لیا، حالانکہ سلام معمولی عمل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو۔ 3 چیز بیان کی، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو یعنی تہجد پڑھو۔ 3 چیز، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھو۔ 3 بات بیان کی۔ تدخلوا جنت ربکم بسلام، انعام کیا ملے گا؟ اپنے پروردگار کی بنائی ہوئی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ بتائیے، 3 چیزیں، سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا کچھ مشکل کام ہے؟
مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے جس کے اندر بخل نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، ورنہ جس کے اندر کنجوسی ہو کھانا کھلانا اس کے لیے نہایت مشکل کام ہے، اس لیے کہ اس کی نگاہ میں تو یہ ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، یعنی جان چلی جائے مگر پیسہ نہ جائے۔ تو کھانا کھلانا اس کے لیے موت ہے۔ مہمان کو دیکھ لے تو دعا کرے کہ اللہ یا تو یہ مر جائے یا میرا انتقال ہو جائے، بس یہ ہے۔ ایسا کہ انسان کے اندر بخل اور کنجوسی، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ بخل اور کنجوسی سے بچائے۔ کھانا کھلائیں، خوشی خوشی کھلائیں اور کشادہ دلی کے ساتھ کھلائیں، یہ نہیں کہ تنگی محسوس کریں، نہیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سرتاج اولیاء ہیں، دنیا میں ایسے مقام تک بہت تھوڑے لوگ پہنچے جہاں تک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی گئے، بہت اونچے انسان تھے، امام الاولیاء ہیں اور عارفین کے بھی سرتاج ہیں، بہت بڑی ہستی ہے ان کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے کہ ہم نے بہت سی نیکیاں کر کے دیکھا، اجر و ثواب حاصل ہوا، لیکن کھانا کھلانے کے ذریعے اللہ کا جو تقرب ملا اور کسی عمل میں نہ ملا۔ کھانا کھلانے میں جو اللہ کی نزدیکی ملی وہ اور چیزوں میں نہیں ملی۔ کھانا کھلانا صرف غریبوں کو نہیں، علماء کو کھلائیے، اللہ کے نیک بندوں کو کھلائیے، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو کھلائیے، دوستوں کو کھلائیے، پڑوسیوں کو کھلائیے۔ یہ نہیں کہ جو بالکل بیچارہ غریب مسکین بھوکا ہے اسی کو کھلائیں گے تو اجر ملے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کھلائیں گے۔ ایسے لوگوں کو جو خود صاحب وسعت ہیں ان کو بھی کھلائیں گے تب بھی اجر ملے گا۔ جن کو اللہ نے نعمت دی ہے وہ خود دسیوں بیسیوں کو کھلاتے ہیں، ان کو بھی آپ کھلائیں گے تب بھی آپ کو اجر ملے گا۔ امام مؤذن کی دعوت کیجیے، بیچارے امام کے پیچھے سال بھر پڑے رہیں گے لیکن ایک دفعہ اس کی دعوت نہیں کریں گے، ایک دفعہ اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ امام مؤذن کو، مسجد کے خادموں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، یہ نیکی بہت بڑی ہے۔ تو سلام کو عام کرنا، آپ جا رہے ہیں سب کو سلام کیجیے، جانتے ہو نہ جانتے ہو سلام کیجیے، کوئی سلام کرے جواب دیجیے، یہ نہیں کہ سلام کر رہا ہے آپ پہلے پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ کس نے سلام کیا، پھر استخارہ کریں کہ جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، نہیں۔ ارے کسی نے سلام کیا، کوئی ہو سلام کر کے بڑھ گیا آپ جواب دے دیجیے، خلاص کیجیے۔ لیکن آپ دیکھیے کسی کو سلام کر کے دیکھیے، بڑھ جائیے آگے، وہ بیچارہ پہلے پلٹ کے دیکھتا ہے کس نے سلام کیا، یعنی پہلے استخارہ کرنا ضروری ہے کہ اس لائق ہے کہ نہیں کہ سلام کا جواب دوں کہ یا نہ دوں، نہیں، سلام کا جواب دیجیے۔ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، سلام کرنا تو سنت ہے لیکن جواب دینا لازم ہے۔ اگر سلام کیا گیا آپ کو جواب دینا لازم ہے، واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، مسئلہ سمجھ لیجئے، جواب دینا واجب ہے، اگر آپ نے نہیں جواب دیا گنہگار ہوں گے۔ واجب چھوڑ رہے ہیں آپ، ضروری چیز چھوڑ رہے ہیں، تو سلام کیجئے، سلام کا جواب بھی دیجئے۔ اور صرف یہ نہیں کہ سلام کر کے آپ نے سلامتی کی دعا دے دی، آپ کو معلوم ہو فلاں آدمی بیمار ہے، میرا پڑوسی، میرا رشتہ دار، میرا ملنے والا، جائیں اس کی بیمار پرسی کریں، تیمارداری کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عمل چھوٹا ہے لیکن اجر دیکھیے، فرما رہے ہیں کہ اگر آدمی صبح کے وقت جاتا ہے کسی کی بیمار پرسی کے لیے تو اللہ کے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کے 70,000 فرشتے جس کے لیے رحمت کی دعا کریں، رحمت اس کو نہیں ملے گی؟ صبح اگر گیا ہے شام تک، یہ نہیں کہ جتنے وقت گیا اتنے وقت فرشتوں نے دعا کر دی پھر چھٹی ہو گئی، نہیں، صبح گیا شام تک دعا کریں گے۔ شام کو اگر گیا بیمار پرسی کے لیے، صبح تک فرشتے دعا کریں گے، اور 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، 70,000 فرشتے۔ صحیح حدیث میں یہ مضمون آیا ہے، 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے جنت کے باغ میں داخل ہو جاتا ہے، جنت کے باغ میں داخل ہو گیا۔ حدیث میں آیا ایک بندے سے اللہ آخرت میں پوچھے گا، ارے میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، مجھ کو نہیں تو نے دیکھا؟ تو وہ بندہ کہے گا، اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو بیماری سے پاک ہے، اور یہ تو فرما رہا ہے کہ مجھ کو تو دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میری بیمار پرسی نہیں کی، تو بیماری سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، ارے وہ فلاں بیمار تھا، اگر تو اس کو دیکھنے کے لیے جاتا مجھ کو وہیں پاتا، بیمار تھا، اگر تو تیمارداری کے لیے جاتا مجھ کو پاتا۔ آپ غور کیجئے، بیمار پرسی کتنا بڑا عمل ہے، لیکن ہم کو چھٹی نہیں، ہم کو فرصت نہیں۔ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو وقت ہی وقت ہے مگر فرصت نہیں ہے، وقت ہی وقت ہے، کوئی کام نہیں ہے، کام کے نکاج کے دشمن اناج کے، لیکن کام کوڑی کا نہیں، فرصت گھڑی بھر کی نہیں۔ انہی کے بارے میں کہتے ہیں، کام کوڑی کا نہیں، فرصت گھڑی بھر کی نہیں۔ 100 کام کرنے کے ہیں جہاں میں داغ، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں، یہ وہ ہیں با کمال لوگ، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ تو ایسے با کمال ہیں، چھٹی ہے، کوئی کام نہیں، لیکن پڑوسی بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، نہیں جا رہے ہیں، اور نہیں کچھ تو ارے اس کے دادا نے میرے دادا کو ایسا بولا تھا تو ہم نہیں جائیں گے، اس کے ابا کا ہمارے ابا جھگڑا تھا ہم نہیں جائیں گے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ دین تو یہ سکھا رہا ہے کہ جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دو، جو آدمی تم پہ ظلم کر چکا ہو چھوڑ دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی فتح کے وقت آئے، آپ کے سامنے کون لوگ کھڑے ہوئے تھے؟ وہی جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی، وطن سے نکالا تھا، آپ کی بیٹی کو اونٹ سے گرا دیا تھا، ان کا حمل گر گیا تھا، اسی صدمے میں ان کی جان چلی گئی۔ حضرت بلال کو جنہوں نے مارا، جنہوں نے جنگیں مسلط کی، جن لوگوں نے حضور کو مدینے میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید کر دیا، یہاں تک کہ صحابہ کو پتے چبانے پڑے، درخت کے پتے کھا کر، چمڑے کے ٹکڑے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ اتنی تکلیف دینے والے لوگ سب سامنے کھڑے تھے، اور صحابہ کی تلواریں ایک اشارے کی منتظر تھی کہ اشارہ ہو سب کی گردن گرا دی جائے گی۔ لیکن حضور نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم سب کو میں نے معاف کر دیا، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ کائنات انسانی میں، صرف اسلام کی تاریخ میں نہیں، انسانوں کی انسانیت کی تاریخ میں اس واقعے کے علاوہ کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں ایسے بڑے ظالموں کو ایک جملے میں معافی دی گئی ہو۔ یہ صرف ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تھا، آپ کا کلیجہ تھا، آپ کی یہ آپ کا حوصلہ تھا کہ ایک جملے میں آپ نے سب کو بخش دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر جس نے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، سلام اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے، ایک جملے میں سب کو معاف کیا۔ ہم ان کی امت ہیں، ہم سگے بھائیوں کو نہیں معاف کر رہے ہیں، ہم پڑوسیوں کو نہیں معاف کر رہے ہیں، ہم رشتہ داروں کو نہیں معاف کر رہے ہیں۔ کسی نے ترچھی نظر سے دیکھ لیا، بس اب تو اس کی خیر نہیں۔ کسی نے اگر گالی دی، اتنا ضرور ماریں گے کہ فاران ہاسپٹل پہنچا دیں۔ یہ ہمارا ظرف ہے ماشاءاللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہادری یہ ہے کہ دوسرے کو منہ توڑ جواب دیں، حالانکہ بہادری یہ ہے کہ انسان ظالموں کو بھی معاف کر دے اور وہ حوصلہ دکھائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔
ہم ان کی امت ہیں، ان کے طریقے پہ ہم کو چلنا چاہیے. معاف کر دیں. سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے معاف کر دو، جو برا سلوک کرے تم اچھا سلوک کرو. یہ تعلیم ہم کو دی گئی. تو کوئی بیمار ہو جائیے تیمارداری کیجیے، اور تیمارداری اس نیت سے کیجئے کہ اللہ مجھ کو اجر عطا کرے. پھر اگر کوئی مومن گزر گیا، آپ جنازے میں چلے جائیے. جنازے میں شریک ہونا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے میں جاتا ہے اس کے لیے 1 قیرات نیکی ہے. قیرات سمجھے؟ قیرات نہیں سمجھے؟ کہاں سے سمجھیں گے؟ ہم لوگوں کو تو ڈھنگ کی اردو نہیں آتی ہے. قیرات تو عربی کا لفظ ہے، صحابہ بھی نہیں سمجھ پائے. صحابہ نے حضور سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیرات کا مطلب؟ آپ نے فرمایا پہاڑ کے برابر نیکی ملے گی، پہاڑ کے برابر. اور ایک روایت میں احد پہاڑ کے برابر. یعنی اگر جنازے میں صرف شریک ہوا، صرف جنازے کی نماز پڑھی تو احد پہاڑ کے برابر اجر ملے گا. اور پھر آپ نے کہا اگر تدفین میں بھی شریک ہو جائے تو 2 پہاڑ کے برابر اجر ملے گا، 2 پہاڑ کے برابر. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں، ان سے نقل کیا گیا جب یہ حدیث ان کو سنائی گئی، ان کو معلوم نہیں تھی یہ حدیث، جب سنی انہوں نے تو افسوس کرنے لگے، کہنے لگے لقد فرطت فی قراریت، بہت سے نیکیوں کے پہاڑ مجھ سے ضائع ہو گئے، اس لیے کہ میں صرف نماز پڑھ کے چلا آتا تھا، تدفین میں شریک نہیں ہوتا تھا کہ بس نماز ہو گئی اجر مل گیا. لیکن تدفین کا اجر الگ سے ہے، مجھ سے بہت سارے پہاڑ نیکیوں کے ضائع ہو گئے. افسوس کرنے لگے. تو آدمی جائے جنازے میں شریک ہو، تدفین میں شریک ہو. حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ. یہ نیکی ایسی ہے دیکھنے میں چھوٹی ہے مگر اجر اتنا بڑا. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، احد پہاڑ کے برابر نیکی ملے گی. اور اگر تدفین میں بھی شریک ہیں 2 پہاڑ کے برابر. تو یہ چند چھوٹے چھوٹے اعمال میں نے بتائے جن کا اجر بہت بڑا ہے. اب چھوٹے چھوٹے چند اذکار بتا دیتا ہوں اور اسی پر گفتگو مکمل کرتا ہوں. ایسے اذکار ہیں آسان ہیں اور آپ بہت بڑا اجر پائیں گے اس پر، بہت بڑا اجر. بالکل آسان ہے. آپ کو یاد ہوں گے ایسے اذکار بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. سب کو یاد ہے نا؟ ایک دم آسان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا ٹکڑا، وہ نہیں پورا نہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ نہیں، صرف اتنا سبحان اللہ و بحمدہ. جو آدمی اتنا ٹکڑا پڑھے گا 100 مرتبہ روز، حضور نے فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں معاف کر دیے جائیں گے. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ سب معاف ہو جائیں گے. اتنا ٹکڑا بس سبحان اللہ و بحمدہ. کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ روز. 100 مرتبہ 5 منٹ لگے گا، اس سے زیادہ نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. اگر آپ کی رفتار ہلکی بھی ہے 7 منٹ لگے گا، اس سے زیادہ نہیں. بتاؤ اتنا وقت دینا اللہ کے ذکر کے لیے کچھ مشکل ہے؟ اور وہ بھی اتنا بڑا اس کا اجر کہ سب گناہ معاف، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے. اب سنیے دوسرا عمل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. کتنی مرتبہ؟ 10. سورہ اخلاص کون سی؟ قل واللہ احد. قل واللہ احد 3-4 آیت بس. کتنی آسان سورہ، سب کو یاد ہے. بلکہ عام مسلمانوں کا تو بہت بڑا سہارا ہے قل اللہ احد، اس لیے کہ سنت میں بھی وہی، نفل میں بھی وہی. سب ہمارے ہاں سارا کام قل واللہ شریف سے ہو رہا ہے. کوئی مر گیا تب بھی قل واللہ شریف، چلیے اس کو ایصال ثواب. قل واللہ پڑھو بخش دو. تو 10 مرتبہ اگر پڑھے. کتنی مرتبہ؟ صرف 10 مرتبہ. حضور نے فرمایا بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا. ایک محل بن جائے گا 10 مرتبہ قل واللہ پڑھنے پر، ایک محل. پھر فرمایا جو 20 مرتبہ پڑھے گا 2 محل، جو 30 مرتبہ پڑھے گا 3 محل. غور کیجئے قل واللہ 10 مرتبہ آپ
آسانی سے 2.5 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ اگر آپ کی رفتار دھیمی ہے، چلیے 5 منٹ پکڑ لیجئے، بہت دھیمی ہے تب، ورنہ قل واللہ زبان پہ جاری ہے، 10 مرتبہ پڑھیے، جنت میں محل ملے گا۔ آپ سوچئے اگر کوئی آدمی روز 10 مرتبہ پڑھے، روزانہ 10 مرتبہ پڑھے، اور اس کی عمر مان لیجئے جتنی بھی ہو، 10 سال وہ پڑھتا رہے، 10 سال وہ پڑھتا رہے، 365 دن ہیں، 365 محل بنیں گے، 10 سال میں کتنے ہوں گے بتائیے، حساب لگائیے، کتنے ہوں گے؟ 3650۔ اب بلا بتائیے، اب غور کیجئے، جو نقطہ ہے وہ یہ سن لیجئے، یہ سوچئے کہ ایک آدمی کے 6500 محل جنت میں ہیں، یہ نقطہ سن لیجئے، 6500 محل جس آدمی کے جنت میں ہیں، کیا اللہ اس کو جہنم میں بھیجے گا؟ ارے جب محل جنت میں ہے تو جنت ہی میں جائے گا نا، تو جب وہاں محل بنا دیے گئے ہیں تو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یہ اس شکل میں بتا رہا ہوں جب آپ روزانہ صرف 10 مرتبہ پڑھیں، اگر آپ روزانہ 50 مرتبہ پڑھیں تو روزانہ کے 5 محل، اور اس حساب سے پہ جوڑ لیجئے۔ ہم لوگوں کو سلسلے میں بتایا جاتا ہے، ہمارے سلسلے میں، کہ روزانہ 72 دفعہ پڑھیے سورہ اخلاص، ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں اللہ کے کرم سے، بعضوں کو 200 مرتبہ بتاتے ہیں، وہ لوگ پڑھتے ہیں، بعض ہمارے مریدین ہیں 500 مرتبہ روز پڑھتے ہیں سورہ اخلاص۔ اب آدمی جو 500 مرتبہ پڑھے روز، اس کے کتنے محل ہوں گے؟ اب حساب کتاب کی دکان میں نہیں کھول رہا ہوں، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ آپ بتائیے، کہ آپ سوچئے کہ کتنے محل اس کے بن جائیں گے۔ تو یہ عمل کتنا آسان ہے، قل واللہ پڑھنا 10 بار مشکل، آسان عمل ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے کون کون پڑھے گا بتائیے؟ سب پڑھیں گے؟ 10 مرتبہ روز پڑھیے، کسی وقت پڑھ لیجئے، صبح پڑھ لیجئے، دن میں پڑھ لیجئے، رات پڑھ لیجئے، شام پڑھ لیجئے، نماز کے بعد پڑھ لیجئے، کوئی ایک نماز کے بعد مقرر کر لیجئے، بھائی فجر بعد چھٹی ہے، بیٹھے ہیں 10 دفعہ قل واللہ پڑھ لیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اب آگے سنیے، 2 عمل ہوئے، تیسرا عمل سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جویریہ صحابیہ ہیں، ام المومنین ہیں، وہ حضور کے گھر میں، ظاہر ہے ام المومنین ہیں، حضور کی اہلیہ ہیں، نماز فجر کے بعد بیٹھی تسبیح پڑھنے لگی، اور چاشت کے وقت تک تسبیح پڑھی۔ کب تک پڑھی؟ چاشت کے وقت تک۔ آپ سوچئے کتنی دیر تک پڑھی ہوگی تسبیح۔ جب حضور جا رہے تھے تب وہ پڑھ رہی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت گھر لوٹ کے آئے تب بھی وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ تو حضور نے ان سے پوچھا، جب سے میں گیا ہوں تم ذکر ہی کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے ایک کلمہ 3 مرتبہ کہا ہے، تم نے جتنی دیر ذکر کیا ہے اس ذکر کو اور اس 3 مرتبہ کے پڑھنے کو اگر وزن کیا جائے گا، یہ اس ذکر سے بڑھ جائے گا۔ ایسے کلمات میں نے کہے، اور وہ کلمات وہ بھی ایک دم آسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات پڑھ کے سنائے، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ بس 3 مرتبہ، 3 مرتبہ آدمی پڑھے، گھنٹوں ذکر کرنے کے برابر اجر مل جائے گا۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ غور کیجئے کہ صرف اتنے کلمات انسان کہہ رہا ہے اور نیکیوں کے پہاڑ تیار ہو رہے ہیں۔ کسی وقت 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، یا ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیجئے، معمول میں شامل کر لیجئے۔ اب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ذکر بتا رہا ہوں، حضور فرما رہے ہیں جو سب مسلمانوں کے لیے، جو مسلمانوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے، ہر مسلمان کی طرف سے ایک نیکی ملتی ہے، ہر مسلمان کی طرف سے ایک نیکی۔ غور کیجئے، اس وقت دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں؟ 2 ارب، کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، دنیا میں 8 ارب کی کل آبادی ہے، یعنی اگر ایک صف میں ساری دنیا کے لوگوں کو کھڑا کر دیں تو ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے، ہر چوتھا آدمی۔ یہ جو ہمارے ملک کے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مٹا دیں گے،
اسلام کو مٹا دیں گے۔ ارے الو کے پٹھو، تم لوگ 100 برس تک بھی الٹے لٹکے رہو گے تب بھی نہیں مٹا پاؤ گے۔ کوئی معمولی تعداد ہے ہماری، 2 ارب ہیں اور ماشاءاللہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور بڑھتے ہی جائیں گے۔ تمہارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم 2 اور ہمارے 2، تو اسی میں پریشانی ہے بیچاروں کو، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں 2 ارب مسلمان ہیں اور آبادی ان کی بڑھ رہی ہے، اور لوگ اسلام قبول بھی کر رہے ہیں تیزی سے۔ اللہ نے اسلام مٹنے کے لیے نہیں بھیجا، باقی رہنے کے لیے بھیجا ہے۔ مسلمان مٹنے کے لیے نہیں ہے، باقی رہنے کے لیے۔ اب سنیے، اگر ہم ایک دفعہ یہ کہیں اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، بس اتنا جملہ اگر ہم کہہ رہے ہیں، ہر مومن کی طرف سے ہم کو ایک نیکی ملے گی۔ مطلب کتنی نیکی ملے گی؟ 2 ارب نیکی ملے گی۔ کتنی نیکی ملے گی؟ 2 ارب۔ اور یہ بھی اس شکل میں جب صرف زندہ لوگوں کو شمار کیجئے۔ اگر جو دنیا سے چلے گئے مومن قبر میں ہیں، ان کی طرف سے بھی نیکی ملے تو کتنی ملے گی؟ غور کر لیجئے، 2 ارب نیکی، اور اگر مردوں کو بھی شمار کیجئے تو اربوں ارب نیکی۔ کتنے کلمے پر؟ صرف اتنا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بس یہ بھی سمجھیے کہ اگر آپ کو عربی میں نہیں یاد ہے، آپ اردو میں کہہ رہے ہیں اللہ میری اور سب مسلمانوں کی مغفرت کر دے، میری اور سب مومنین کی مغفرت کر دے، تب بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے جو مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، عربی دعا پڑھنے کو لازم نہیں کیا گیا، جو بھی مانگے گا، اگر کوئی انگریزی، فارسی، ہندی، مراٹھی میں بھی مانگے گا تب بھی اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ 2 ارب نیکی ملے گی۔ تو آج سے معمول بنائیے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اب 5واں چھوٹا سا ورد بتاتا ہوں، بہت چھوٹا سا، ہم لوگ اپنی زبان پہ جاری بھی رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حدیث میں آیا کہ یہ سب جنت کے پودے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 4 کلمے ہیں۔ جنت کے پودے اور درخت ہیں، یعنی اگر سبحان اللہ کہا جنت میں درخت، الحمدللہ کہا جنت میں درخت، لا الہ الا اللہ کہا جنت میں درخت، اللہ اکبر کہا جنت میں درخت۔ اور حدیث میں 2 الفاظ اور آئے ہیں، وہ سنانا ہے۔ فرمایا احب الکلام الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہی ترتیب ہے، اللہ اکبر پہلے نہیں ہے یہاں، یہ ترتیب حدیث میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر، یہ 4 کلمے۔ پھر ایک حدیث میں ہے احب الی مما طلعت علیہ الشمس، حضور نے فرمایا یہ 4 کلمے مجھ کو، یعنی حضور کو، ان ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ساری کائنات سے بڑھ کر پیارے میری نگاہ میں یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کسی وقت پڑھ لیجئے، لیٹ گئے بستر پہ پڑھ لیجئے، صبح اٹھے پڑھ لیجئے، نماز کے بعد پڑھ لیجئے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ یہ میں نے چند آسان عمل بتائے، عمل بھی اور ذکر بھی بالکل آسان ہے۔ اس پر اگر آپ عمل کریں گے آخرت کا توشہ جمع ہوگا۔ میں نے بات شروع یہ کی تھی، یہاں سے کی تھی کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، کام آئیں گے یہ اعمال، کام آئیں گے ذکر، کام آئیں گے اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیحات۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں سے جڑیں، اللہ والوں کی مجلسوں میں جائیں، ان سے تعلق قائم کریں، ان سے ذکر سیکھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ جب تک ہمارے اندر ذکر کا جذبہ نہیں آئے گا آخرت کا توشہ تیار نہیں ہوگا۔ زندگی تو گزر رہی ہے، گزر جائے گی، آپ چاہے کسی اللہ والے سے نہ جڑیں، کسی عالم سے نہ جڑیں، مجلسوں میں نہ جائیں، ذکر میں نہ مشغول ہوں، زندگی تو رکنے والی نہیں، ختم ہو جائے گی۔ لیکن آخرت میں آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے، آخرت میں آپ کے پاس کوئی توشہ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے اللہ والوں سے جڑ جائیں، ان سے ذکر سیکھ لیں، ان سے اپنے دل کی اصلاح کرائیں، اپنے اندر عمل کا شوق پیدا کریں گے انشاءاللہ؟
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی طرف متوجہ